بلال شاہ بولٹن، واو۔ میرا سوال ہے کہ دنیا داری کیا ہے؟ مجھے اپنے خاندان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے 2 جابز کرنی پڑتی ہیں اور کسی چیز کے لیے وقت نہیں۔ کیا میں حقوق ادا کر رہا ہوں یا دنیا داری میں گر گیا ہوں؟ دنیا داری وہ ہوتی ہے کہ جب آپ پیسہ کمانے کو اپنی زندگی کا واحد مقصد بنا لیں اور کسی شے کا ہوش نہ ہو۔ پھر بات کرتے ہیں ہم ماں باپ کے حقوق کی، اللہ کے حقوق کی بات ہی نہیں کرتے۔ ہمارے علماء بھی یہی کہتے ہیں کہ جاؤ جی 5 وقت کی نماز پڑھو، یہ تسبیح پڑھو اور والدین کی خدمت کرو، بس یہی اسلام۔ اللہ کے یہی حقوق ہیں، 2 سجدے کر کے چھٹی نہیں نا۔ اسلام ایسا مذہب ہے کہ جس کے اندر بڑی گنجائش ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، بڑے غور سے سننے کی بات ہے یہ۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، اب یہاں میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں یہ بات آپ سے کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، یہاں پر اس سے مراد لیتے ہیں لوگ مولوی کہ نماز قضا ہو گئی۔ نماز قضا کیا ہوتی ہے؟ آپ نے وقت پر پڑھی نہیں، اسی کو قضا کہتے ہیں نا۔ تو جب آپ کی نماز قضا ہو جاتی تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ جا کے وہ نماز قضا ادا کر لیتے ہیں، ہے نا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ بھئی کسی کی نماز قضا ہو گئی ہو اور بجائے وہ نماز قضا ادا کرنے کے بجائے وہ بیٹھ کے ذکر اللہ کر رہا ہو؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ ہیں؟ ذرا غور کریں اس بات پر، میں نے کیا کہا ہے کہ جب کسی کی نماز قضا ہو جاتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ قضا نماز پڑھ لیتا ہے، یہی کرتے ہیں نا۔ ہیں؟ کبھی یہ دیکھا ہے آپ نے کہ نماز کسی کی قضا ہو گئی ہو تو وہ اس قضا کے عوض ذکر کر رہا ہے بیٹھ کے؟ لیکن یہاں لکھا ہوا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، اور جب تمہاری نمازیں قضا ہونے لگیں تو کیا کرنا؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، کہ جب تمہاری نمازیں قضا ہونے لگ جائیں تو کیا کرنا؟ اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل ذکر کرنا۔ اور پھر کہا فَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، کہ اب نماز قضا ہو گئی۔ یہ تو بڑی خطرناک کہانی بیان کر دی اللہ نے۔ نماز قضا ہو گئی تو اب کیا کریں بھائی؟ اب ایسا کرو کہ ایسا ذکر سیکھو، اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل بھی اللہ کا ذکر ہو، ٹھیک ہے۔ پھر جب ایسا ذکر سیکھ لو اور اس کے ذریعے اطمینان قلب حاصل ہو جائے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور خبردار دلوں کا جو اطمینان ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو یہاں سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جب قلب میں اللہ کا ذکر چلا جائے، اطمینان قلب حاصل ہو جائے، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پھر نماز قائم کرنا، پھر ہاں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا۔ اب ہمارے ملاؤں نے، مولویوں نے بچوں کے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہیں مسجد میں بیٹھ کے، اور قرآن مجید کا بھی چلیپا کر دیا انہوں نے، کم بختوں نے۔ یہاں جو لفظ ہے نا قضا، یہ قضا موت کی طرف اشارہ ہے۔ جو نماز آپ نے وقت پر ادا نہیں کی اس کا ذکر نہیں ہے یہاں پر۔
جب تمہاری نمازیں مردہ ہو جائیں. مردہ کب ہوتی ہے نماز؟ لا صلاۃ الا بحضور القلب، کہ جب حضوری قلب حاصل نہیں ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہم اس کو نماز آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، اور جب تمہاری نمازیں مردہ ہو جائیں تو پھر کیا کرو؟ پھر ایسا ذکر سیکھ لینا اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل بھی، اور جب اس ذکر کے ذریعے تمہارا قلب اطمینان پاک ہو جائے، اللہ اللہ اس میں شروع ہو جائے، پھر نماز قائم کرنا. پھر دوبارہ یاد دلا دیا، یہ یاد رکھنا کہ یہ جو صلاۃ ہے نا یہ مومنوں کے اوپر فرض کی ہوئی ہے. یہ مومنوں کے اوپر ہے، لیکن اب کوئی مانتا ہی نہیں ہے. اب جسے لوگ کہتے ہیں کیا نماز پڑھنا چھوڑ دیں، نماز پڑھنے سے یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تمہاری نمازیں مردہ ہو جائیں تو کیا کرو؟ پھر ذکر اللہ کرو. یہ تو نہیں کہا پھر نمازیں پڑھو، پھر کہا نہیں اب رہنے دو نماز، اب ذکر اللہ ایسا سیکھو قیامم و قعودم وعلی جنوبکم. کیوں کہا ایسا؟ نماز میں کیا ہے؟ قیام اور قعد دو چیزیں ہیں، اور ذکر قلب میں تین ہیں. نماز میں یا تو قیام ہوتا ہے یا قعد ہوتا ہے. کروٹوں کے بل نماز میں سوتے تو نہیں ہو. ذکر قلب میں نماز سے بھی زیادہ چیزیں ہیں. قیام وقعودا وعلی جنوبکم. جنوبکم آپ جو ہے وہ نماز تو نہیں پڑھتے. یعنی ایک چھوٹی چیز اگر تمہاری خراب ہے تو یہ بڑا ہنر حاصل کر لو. اور پھر بتا رہا ہے اللہ کہ پھر جب تم ایسا ذکر سیکھ لو گے نا، اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل جو ذکر ہو رہا ہے تمہارے اندر، جب وہ تم نے سیکھ لیا تو اس سے تمہیں اطمینان قلب یعنی ایمان کی روشنی حاصل ہو جائے گی. قلب تمہارا اطمینان میں آ جائے گا، نور سے پاک ہو جائے گا. اب جب قلب نور سے پاک ہو جائے، اطمینان میں آ جائے، اب نماز قائم کر. اور پھر دہرایا اس بات کو کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوت، کہ بے شک مومنوں کے اوپر یہ جو صلاۃ ہے یہ ہم نے وقت کے ساتھ فرض کی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو ٹائم ہے وہ فرض کا حصہ ہے ٹائم. یہ بات کوئی مولوی آپ کو نہیں بتا سکتا. اب یہ جو لکھا ہوا نا کتاب موقوتہ، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو نماز جو ہم نے کی ہے نا، صلاۃ جو ہوتی ہے وہ وقت کے ساتھ فرض کی گئی ہے. اب جیسے فجر کی جو صلاۃ ہے، نماز ہے، فرض ہے نا، لیکن اس کے فرض ہونے میں وہ وقت بھی شامل ہے. اگر وہ وقت نکل گیا تو پھر وہ فرض پورا نہیں ہوگا. اب یہاں پر ایک بڑا ہی باریک نقطہ ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھیں. جب تک دل اللہ اللہ نہیں کر رہا ہے اور تیری نماز قضا ہو گئی ہے تو ختم ہو گئی وہ. لیکن جب تیرا دل اللہ کے ذکر میں لگ گیا، اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل بھی، اور پھر تیری نماز مس ہوئی تو ظاہری مس ہوئی، وہ اس وقت بھی تیرا دل صلاۃ میں تھا. یہ اس لیے مومنوں پر فرض کی ہے کہ اگر چھوٹ بھی گئی تو اس کا دل تو اللہ اللہ میں ہوگا نا، کبھی بھی اس کی نماز قضا نہیں ہوگی. جس کے اندر نہیں ہے نا، جس میں ذکر نہیں ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ یہ وقت کے ساتھ فرض کی گئی ہے. یعنی عصر کی نماز ہے تو اس کی ادائیگی عصر کے وقت وہ فرض کا حصہ ہے. وہ مکمل فرض اس وقت کہلائے گا جب وقت کی ادائیگی پر ہوگا. سمجھ گئے؟ اچھا، اب اگر تو مومن نہیں ہے، تیرے دل میں اللہ کا نام ذکر نہیں ہے،
اور نکل گئی تو فرض ختم ہو گیا. فرض کہاں ہو گیا؟ اور اگر تیرے دل میں اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، پھر اگر غلطی سے کوئی نماز میں دیر بھی ہو گئی تو کیا ہوگا کہ اس وقت تیرا جسم تو نہیں تھا نماز میں، تیرا دل تو پھر بھی اللہ اللہ میں تھا نا. وہ صلاۃ دائمی ہے، ایک صلاۃ وقتی ہے. جو صلاۃ دائمی ادا نہیں کرتا اس کا صلاۃ وقتی بھی اللہ قبول نہیں کرتا، وہ صلاۃ دائمی ہے. اسی لیے قرآن مجید نے پھر یہ دہرایا کہ حافظو صلاۃ الوسطیٰ. اگر چاہتے ہو کہ فرائض تمہارے وقت پر ادا ہوں تو جو بیچ میں لٹک رہا ہے نا گوشت کا لوتھڑا، اس کے اندر جو صلاۃ اللہ کا نام قائم ہوتا ہے اس کی حفاظت کرنا. اگر اس کی حفاظت ہو گئی تو پانچوں نمازوں کی حفاظت ہو گئی. پانچوں نمازوں کی حفاظت ہو گئی. تو ایک آدھ اگر آگے پیچھے ہو بھی گئی تو دل تو اس وقت بھی اللہ اللہ میں. یہ ہے اس کا مطلب کتاب موقوتہ، وقت کے ساتھ ہے. جب تمہاری نمازیں مردہ ہو جائیں، ابھی تو مردہ ہی ہے نا، تیرا دل کھلاوے منڈے کڑیاں تو سجدے کرے مسیح، تو یہ مردہ ہی ہے نا نماز. TV, bringing light, love, and peace in your life.